موت ایک ایسی حقیقت کہ جس کا انکار ممکن نہیں، بلکہ میں تو یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ لوگ ایسے بھی دنیا میں موجود ہیں جو رب تعالیٰ کو نہیں مانتے، ایسے بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایک رب ہے، بلکہ وہ رب ہونے ہی کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جائے موت کا تو اس کا انکار نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں ہاں موت ایک حقیقت ہے، یہ موت ہے کہ جسے بڑے سے بڑا بھی انکار نہیں کرتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ موت حقیقت ہے، حق ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن مسلمان کی موت میں اور کافر اور منافق کی موت میں بڑا فرق ہے۔ مسلمان کی موت کیسی ہے؟ توجہ، نسائی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن پر موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور کیسے آتے ہیں؟ فرمایا جنت سے سفید ریشم لے کر آتے ہیں، اور پھر بندے سے کہتے ہیں اے بندے اپنی روح کو نکال، کیونکہ رب تجھ سے راضی ہے اور تو رب سے راضی ہے۔ اتنی بڑی سند اسے موت کے وقت ہی مل جاتی ہے۔ ابھی تو موت طاری نہیں ہوئی، لیکن موت کے وقت یہ انعام مل گیا کہ رحمت کے فرشتے آ گئے ہیں۔ موت کے وقت یہ انعام مل گیا کہ اسے ریشم کا سفید کپڑا دکھایا گیا ہے، اور وہ بھی جنت کا۔ موت کے وقت اسے یہ انعام مل گیا کہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ رب تجھ سے راضی ہے، تو رب سے راضی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے رحمت روحانی اور پاکیزہ رزق تیرے لیے تیار کیا گیا ہے، رب تجھ سے راضی ہے، اب چل رب کی بارگاہ میں چل۔ حضور فرماتے ہیں وہ روح جسم سے مشک سے زیادہ خوشبودار بن کر نکلتی ہے، پھر فرشتے اسے آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ لیکن کیسے؟ روایت میں آتا ہے کبھی ایک فرشتہ وہ روح اٹھاتا ہے، کبھی دوسرا فرشتہ روح اٹھاتا ہے، کبھی تیسرا فرشتہ روح اٹھاتا ہے۔ یہاں شارحین نے بڑا پیارا کلام فرمایا ہے، شارح فرماتے ہیں جانتے ہو یہ روح کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرشتے تھک رہے تھے، بلکہ یہ ایک دوسرے کو روح لے لے کر اس لیے دے رہے ہیں کہ پتا چلے کہ جو روح ہم لے کر جا رہے ہیں یہ روح عام نہیں ہے، بلکہ بڑی عزت والی روح ہے۔ حضرات محترم، پھر روایت میں آتا ہے آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، آسمان والے کہتے ہیں اوہ ہو یہ زمین سے اتنی اچھی خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ پھر کہا جاتا ہے سنو یہ وہ روح ہے کہ جس سے رب بھی راضی تھا اور یہ بھی رب سے راضی تھا۔ پھر اسے لے جایا جاتا ہے کہاں پر؟ جہاں مسلمانوں کی روح موجود ہے، پھر وہاں پر رکھا جاتا ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں وہ مسلمان روح اس نئی مسلمان روح کو دیکھ کر ایسے خوش ہوتی ہے کہ جیسے کسی کا بچھڑا ہوا جب ملتا ہے نا وہ کیسے خوش ہوتے ہیں، فرمایا ایسے ہی خوش ہوتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے پھر وہ مسلمان روحیں آپس میں بات کرتی ہیں، بتاؤ اس کا کیا حال ہے، بتاؤ فلاں کا کیا حال ہے، بتاؤ فلاں کیسا ہے۔ اب ایک روح مسلمان کی کہتی ہے ابھی رکو، ابھی تو بیچارہ بڑی مشکلیں سے کر آیا ہے، بڑی تکلیفیں برداشت کر کے آیا ہے، ابھی رکو، اسے آرام کرنے دو۔ پھر اللہ اکبر فرماتے ہیں حضور مزید آگے کہ یہ تو مومن کا حال ہے، یہ مسلمان کا حال ہے۔ پھر جب کافر کے موت کا وقت آتا ہے، جب کافر کا وقت موت آتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس پر عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور جہنم سے ایک ٹاٹ لے کر آتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے اے روح اللہ تجھ سے ناراض تھا، تو رب سے ناراض ہے۔ یعنی کافر کو موت سے پہلے ہی
یہ وعید سنا دی جاتی ہے کہ سن، اب رب کا حکم چلنے والا ہے۔ جس رب کے حضور تو سجدہ نہیں کرتا تھا، اب اسی رب کا حکم چلے گا، اور اسی رب سے تو نے منہ موڑا تھا۔ اب وقت تھا کہ اگر تو رب کا ہو جاتا تو رب کا انعام تجھے ملتا، لیکن چونکہ تو نے رب سے منہ کو موڑا ہے تو سن، اب تجھ پر عذاب ہوگا، کیونکہ رب تجھ سے ناراض ہے اور تو رب سے ناراض ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں جب اس سے کہا جاتا اپنی روح کو نکال تو پھر وہ روح کو نکالتی ہے۔ اب روایت میں، دیگر روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جب روح نکالی جاتی ہے تو کیفیت بیان کی گئی ہے کہ جس طرح روئی کے اندر کانٹے کو ڈالا جائے اور پھر جب کانٹے کو کھینچ کر نکالا جائے تو کس طرح اس میں روح چمک جاتی ہے، کس طرح روح اس کے اندر پیوست ہو جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح روح کو نکالا جاتا ہے، اور یہ ایسی تکلیف ہے، یہ ایسا لمحہ ہے کہ اگر مردہ قبر سے اٹھ کر بتا دینا کہ وہ تکلیف کیسی تھی تو انسان زندگی کے سارے لمحات کو بھول جائے گا۔ ایسی سختی، ایسی سخت لمحہ موت کے وقت روح کا نکلنا ہے، اور یہ ہوگا کافر کے ساتھ، کیونکہ مسلمان کو تو کہا جائے گا چلو اللہ کی راہ میں، چلو اللہ کے پاس، تو وہ تو خوش ہوتے ہوئے نکل جائے گی۔ حضرات محترم، پھر اسے اس روح کو نکالا جاتا ہے تو وہ روح کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا جس طرح مردار کے جسم سے بو آتی ہے نا، اس طرح وہ روح نکالی جاتی ہے۔ اب وہ روح نکل کر فرشتوں کے ہاتھ میں آتی ہے، فرشتے زمین کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، اور جہاں پر کافروں کی روح کو جمع کیا گیا ہے وہیں پر اس روح کو ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہیں پر بس نہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب کافر کے لمحات موت کے بعد کے جو چل رہے ہوتے ہیں اس وقت کہا جاتا ہے کہ تیاری کرو، اب اس کے آخری مراحل کو طے کیا جائے گا۔ تو اس وقت وہ کہتا ہے کچھ دیر رکو، کچھ دیر آسانی ہونے دو، کچھ دیر رکو میں ابھی بیوی کو دیکھ لوں، کچھ دیر رکو میں ابھی اپنے بچوں کو دیکھ لوں۔ لیکن مومن سے جب اس کی تیاری کی جاتی ہے، غسل کروایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، جب اسے نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے تو روایت میں یہ آتا ہے وہ مومن روح اور مومن جسم کہتا ہے کہ جلدی کرو، آج ہی تو وہ دن ہے کہ جس رب کے حضور میں سجدہ کرتا تھا وہ رب آج ہمیں انعامات عطا فرمائے گا۔